السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کیا زنا کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میرے بھائیو، امامت ایک پاک شعبہ ہے، ایک پاک عبادت ہے۔ امام کو تمام معاشرے میں نیک مانا جاتا ہے، اسی وجہ سے امام کو نماز کے لیے آگے کیا جاتا ہے، اس امام کے پیچھے ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے امام کا معاشرے میں سب سے نیک ہونا ضروری ہے۔ امام اگر نیک ہوگا، امام پرہیزگار ہوگا تو لوگوں کو نماز پڑھنے میں خوشی محسوس ہوگی، اور اگر امام نیک نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو تو کچھ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کچھ لوگ نماز نہ پڑھیں گے۔ اس لیے زنا ایک بدترین عمل ہے معاشرے میں، بلکہ صرف اسلام میں نہیں، اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں تقریباً اکثر مذاہب میں زنا حرام ہے۔ اکثر مذاہب میں، بلکہ تمام مذاہب میں اور اسلام سے پہلے بھی زنا کو برا سمجھا جاتا ہے، اور زناکار شخص کو معاشرے میں حقارت کی نظر سے اور ہلکی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ زنا بری چیز ہے اور امامت کرانا یہ پاک چیز ہے۔ اب اگر امام زناکار ہو تو زناکار شخص کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ فاسق ہوتا ہے، فاسق۔ اور فاسق شخص کے پیچھے مستقل نماز پڑھنا اور فاسق شخص کو مستقل امام بنانا، یہ علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی حرام لکھا ہے۔ تو ایسا شخص جو زنا کرتا ہو، اس کے پیچھے مستقل نماز پڑھنا یا اس کو مستقل امام بنانا، یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے۔ البتہ ایک فاسق شخص ہے، زناکار ہے، یا معاذ اللہ شرابی ہے، یا قاتل ہے، یا اور کوئی ایسے کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، تو اس کے پیچھے اگر بوقت ضرورت ایک وقت دو وقت نماز پڑھ لی جائے تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی کوئی نہیں ہے امامت کرانے کے لیے اور یہ زناکار شخص ہے اور آپ نے اس کو آگے کر دیا نماز کے لیے، ایک وقت کے لیے یا دو وقت کے لیے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ فاسق شخص کے پیچھے ایک وقت دو وقت کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن مستقل امامت کروانا، امام بنانا اس فاسق شخص کا یعنی زناکار شخص کا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ امامت ایک پاک چیز ہے، تو پاک شخص کو اس کا امام بننا چاہیے۔ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اگر معاذ اللہ امام آگے زناکار ہے، زنا کرتا ہے، چلو ظاہراً زنا نہیں کرتا لیکن اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ زناکار ہے، تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کے دل میں امام کی کیا ہوتی ہے؟ امام کی حقارت ہوتی ہے دل میں۔ امام کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ بھئی جو امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے تو وہ زناکار ہے، تو زنا تو خود بری چیز ہے، اور پھر پاک شخص میں یہ زنا موجود ہو گیا اور وہ آگے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، تو لوگوں کے دل میں اس شخص کی حقارت آئے گی، اس شخص کو لوگ ہلکا سمجھیں گے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا پھر مکروہ تحریمی ہے۔ تو امام میرے بھائیو ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو معاشرے میں نیک شخص ہو، جو معاشرے میں پاک ہو۔ فقہا نے کچھ شرطیں لکھی ہیں، میں آپ کو مختصر سی وہ شرطیں بتا دیتا ہوں۔ ایک وہ امام ہوتا ہے جو محلے کا مستقل امام ہو، تو حق سب سے پہلے اس امام کا ہے، بالفرض وہ امام نہیں ہے تو اب نماز کس کو پڑھانی چاہیے؟ علماء نے لکھی ہے کہ مسجد میں دیکھا جائے گا، جماعت میں دیکھا جائے گا، جو شخص سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اور عالم ہو تو اس کو نماز کے لیے آگے کرنا چاہیے۔ اگر دو شخص ہیں اور دونوں علم میں برابر ہیں تو پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سب سے اچھا قاری کون سا ہے، جو اچھا قاری ہو پھر اس کو نماز کے لیے آگے کرنا چاہیے۔ اب دونوں اچھے قاری، عالم بھی ہیں، اچھے قاری بھی ہیں دونوں، تو ان میں دیکھا جائے گا کہ دونوں میں زیادہ پرہیزگار کون سا ہے۔
تو اس کو آگے کیا جائے گا۔ اب پرہیزگاری میں بھی دونوں برابر ہیں تو پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ حسب نسب کے لحاظ سے کون سا شخص اچھا ہے۔ پھر حسب نسب میں بھی دونوں برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس کا چہرہ اور کس کی خوبصورتی زیادہ ہے، ظاہراً خوبصورتی کس کی زیادہ ہے، تو جس کی خوبصورتی زیادہ ہو تو پھر اس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ خوبصورتی میں بھی دونوں برابر ہیں تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ کس کا قد اونچا ہو تو اس کو پھر نماز کے لیے آگے کرنا چاہیے۔ اس طرح اور بھی فقہا نے باتیں لکھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے لیے اس شخص کو امام بنانا چاہیے جو معاشرے میں سب سے نیک ہو، معاشرے میں پاک ہو، عیوب سے، حرام سے بچے، سود سے بچے، زنا سے بچے اور قسم بڑے اور چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ ایسے شخص کو امام بنانا چاہیے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔